أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. سب سے اولا سب سے بالا والا ہمارا نبی. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی. دونوں عالم کا دور
رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی بجھ گئے جس کے آگے سبھی مشعلیں بجھ گئے جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی ملک کونین میں انبیاء تاجدار ملک کونین میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی سب سے اولا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب ما شاء الله ما شاء الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم Mr. Sabi. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Yes. بسم اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. In the last lesson, we spoke about the essentialness of a good base and a foundation. And what is the base and foundation of being a Muslim? It is a belief in Allah and in the belief that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him, he is the last and final messenger of Allah. And if you think about it, this foundation sets us apart from others, because there are other people out there who also believe in Allah and they have the first half of the foundation, but they're not believing in the Prophet Muhammad. And having this foundation, having the kalma la ilaha illallah Muhammad Rasulullah as our foundation, is the best foundation that we can have. And to be able to connect ourselves with this base, this belief, is what keeps us Muslim. And we must keep reciting, repeating, and reminding ourselves of this. And to be able to connect with this foundation, what does it mean? To have the belief and to have the feelings of love tied to the Prophet, to want to send blessings in durood upon the Prophet, to
keep reciting the kalma, to fall in love of the teachings of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, to want to be able to follow the sunnah in the way we speak, dress, in our day-to-day occurrences. And with this niyat, this intention that we're following the kalma. And this becomes easier for us once you have established the love for the Prophet in your hearts. And not only does following the sunnah become easier, but it can take an empty heart or a damaged heart and turn it into something beautiful. It can take a bitter person and turn them into a compassionate and loving person. And being influenced and moved by the Prophet and his teachings is one of the best influences that we could have. And we should strive to remind ourselves to keep reciting the kalma and to send the rood upon the Prophet and strive to be better Muslims. To set in stone this belief in our heart, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, means to act upon the teachings that we have been giving. And if we really think about it, alhamdulillah, it's such a blessing that we have been born Muslim and that we have this foundation fully. That we have this foundation fully, not just the first half of our belief in God, but we have been gifted the entire kalma. And for that, we should always be eternally grateful. Jazakallah khair. MashaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ اللہ تو سچا، تیرا کعبہ سچا، تیرے نبی سچے، تیرا قرآن سچا. یا اللہ تو ہمیں بھی سچوں کے ساتھ فرما. یا اللہ تیرا شکر تیرا شکر تیرا شکر، تو نے ہمیں ذکر نصیب فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں کرنا نصیب فرمایا، باتیں سننا نصیب فرمایا. یا اللہ تیرا شکر تیرا شکر تیرا شکر. یا اللہ تو ہمیں ایسا بولنا اور ایسا سننا نصیب فرما جس میں تیری رضا شامل ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت شامل ہو، محبت شامل ہو، عشق شامل ہو، اور یا اللہ اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. چند دن پہلے ہم نے دل کی دھڑکن سننے کی کوشش کی تھی، پھر سانسوں میں اللہ کا ذکر محسوس کیا، پھر خاموشی کے اندر سکون تلاش کیا، پھر مدینہ شریف، روضہ رسول، کعبۃ اللہ اور عرفات کے سفر کیے. پھر ہم نے سیکھا کہ دل کو ایک نسبت، ایک خیال، ایک سمت کا ہم سفر بنانا ضروری ہے. پھر ہم نے جانا ہم سب اللہ کے راستے کے مسافر ہیں، لیکن آج ہم ایک اور راز کھولیں گے. مسافر کب محبوب بنتا ہے؟ اللہ کو کیا پسند ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو صرف ہمارے اعمال نظر آتے ہیں، لیکن قرآن بتاتا ہے
کہ اللہ دلوں کو بھی دیکھتا ہے۔ کبھی ایک شخص 1000 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، کبھی ایک شخص ایک آنسو بہاتا ہے، اور وہ آنسو اللہ کے نزدیک زیادہ قیمتی ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ عمل کے پیچھے دل کو دیکھتا ہے۔ اب اپنی آنکھیں بند کریں، گہری سانس لیں اور چھوڑ دیں۔ پھر ایک بار، پھر ایک بار۔ اب اپنے دل کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ آج دنیا کی کوئی بات نہیں، صرف آپ اور آپ کا رب۔ تصور کریں آپ ایک وسیع صحرا میں چل رہے ہیں، دور دور تک خاموشی ہے، نہ کوئی شور، نہ کوئی ہجوم، نہ کوئی دنیا، صرف ایک راستہ اور آپ۔ چلتے چلتے آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے، کوئی آپ کو سن رہا ہے، کوئی آپ کے دل کی ہر بات جانتا ہے۔ اب دل میں سوال کریں، میں اللہ کو کیوں یاد کرتا ہوں؟ جنت کے لیے، مشکلات کے حل کے لیے، سکون کے لیے، یا صرف اس لیے کہ وہ میرا رب ہے؟ سفر کا سب سے اعلیٰ مقام وہ ہے جہاں بندہ نعمتوں کے لیے نہیں بلکہ نعمتیں دینے والے کے لیے جینا شروع کر دیتا ہے۔ اب محسوس کریں صحرا کا راستہ ختم ہو رہا ہے، سامنے مدینہ شریف نظر آ رہا ہے، سبز گنبد، نورانی فضا، رحمتوں کی بارش۔ اب آپ مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھے ہیں، اور دل سے صرف ایک دعا نکل رہی ہے،
مجھے اپنا بنا لے۔ یا اللہ مجھے اپنا بنا لے۔ اب اپنی دل کی دھڑکنیں سنیں۔ ہر دھڑکن کے ساتھ اللہ 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 اللہ۔ اب ایسا محسوس کریں جیسے دل ذکر نہیں کر رہا، دل محبت کر رہا ہے۔ اب اپنے دل کے اندر ایک نور محسوس کریں۔ یہ نور علم کا نہیں، یہ نور محبت کا ہے، یہ نور نسبت کا ہے، یہ نور قربت کا ہے۔ اب دل سے کہیں یا اللہ میں تجھے سمجھنے نہیں تجھے پانے آیا ہوں۔ یا اللہ میں تجھے سمجھنے نہیں تجھے پانے آیا ہوں۔ اب آہستہ آہستہ واپس آئیں، لیکن آج ایک بات اپنے ساتھ لے جائیں۔ اللہ کے راستے میں اصل کامیابی یہ نہیں کہ آپ کتنی عبادت کرتے ہیں، اصل کامیابی یہ ہے کہ آپ کا دل کتنی محبت سے اس کی طرف لوٹتا ہے۔ دعا ہے یا اللہ ہمیں اپنے راستے کا سچا مسافر بنا، پھر اپنے قرب کا طالب بنا، اور آخر کار اپنی محبت کا حصہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی اپنا کرم عطا فرما اور آخرت میں بھی اپنی رضا عطا فرما۔ یا رسول اللہ ہمیں اپنی محبت ادب اور سنت کے راستے پہ قائم فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو زندہ کر دے، ہماری سانسوں کو ذکر بنا دے، اور ہماری زندگی کو اپنی طرف سفر بنا دے، اور یا اللہ ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرما دے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جی آدم بھائی۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، إننا في بحر هم مغرق، خذ يدنا سهل لنا أشكالنا، قلت حيلتي أنت وسيلتي، أدركني يا رسول الله، أغثني حيرانا پریشانم، أغثني يا حبيبي يا رسول الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك يا
حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. جزا الله عنا محمدا ما هو أهله. اللهم ربنا اغفر لي ولوالدي ولمن توالد ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا اغفر وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.